ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالباسط ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ یہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے جو نومبر کے مہینے میں اچیومنٹ کے بارے میں آپ کو پہلا حصہ پیش کیا گیا۔ اس حصے میں دیکھتے ہیں کہ ریکوڈک کا منصوبہ جو تھا یہ کب کس طرح یہ ایکٹیویٹ کیا گیا۔ تو یہ منصوبہ جو بین الاقوامی ثالثی اور ایک تاریخی معاہدے سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی جو فیزیبلٹی اسٹڈی 1990 کی دہائی کے اوائل میں جو ہے ایک جوائنٹ وینچر کے تحت شروع کیا گیا، جو ٹائتھن کاپر کمپنی جو آسٹریلیا کی جس کو TCC کہا جاتا ہے، اس کمپنی میں دو بڑی کمپنیاں BHP اور بارک گولڈ جو ہے یہ ان پر مشتمل تھی، اور یہ اس کے اوپر ان دونوں نے یعنی حکومت بلوچستان اس کمپنی کے ڈائریکٹران نے دستخط کیے۔ 2011 میں اس وقت تعطل کا شکار ہو گیا جب صوبائی حکومت بلوچستان نے TCC کی جانب سے ریکوڈک پروسیسنگ پلانٹ لگانے کے لیے درکار مائننگ لیز جو تھی اس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ انکار کی وجہ یہ تھی کہ حکومت بلوچستان نے محسوس کیا کہ TCC جو ہے یہ منصوبے میں منافع میں صوبے کو مناسب حصہ نہیں دے رہی تھی، اور یہ بھی خدشہ تھا کہ بیرون ملک سونا اور تانبا نکالنے سے ملک کو کم فائدہ ہوگا۔ طور پر پاکستان کے خلاف 2 بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمات اس کمپنی نے دائر کر۔ ورلڈ بینک کی جو قانونی عدالت تھی یا ثالثی عدالت اسے کہا جاتا ہے، TCC نے معاہدے خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے پاکستان پر $4.08 بلین کا ہرجانہ دائر کیا۔ دوسری طرف بین الاقوامی عدالتی مقدمہ دائر کیا گیا۔ اس کا فیصلہ جو TTC کے حق میں ہوا اور پاکستان پر $5.8 بلین کا جرمانہ ہے وہ عائد کیا گیا، جو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا بین الاقوامی جرمانہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد منصوبہ مکمل طور پر بند ہو گیا اور پاکستان کے اثاثوں کو بیرون ملک ضبط کیے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پھر منصوبے کی بحالی اور جرمانے سے نجات کے لیے 2022 میں ایک غیر معمولی معاہدہ طے پایا۔ یہ تاریخی معاہدہ پاکستان کی وفاقی حکومت، بلوچستان حکومت اور بیرک گولڈ کارپوریشن جو TCC میں شامل تھی کے درمیان نئے شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ بیرک گولڈ نے پاکستان پر عائد کا جرمانہ جو ہے ختم کر دیا اور بین الاقوامی عدالتوں میں تمام مقدمات واپس لے لیے۔ اس میں اب جو نیا معاہدہ ہوا اس میں بیرک گولڈ کا حصہ 50%، بلوچستان کی حکومت کا 25% اور وفاقی حکومت کا 25% تھا، جس میں سے 10% جو ہے یہ فری کیریڈ ہے، یعنی بلوچستان کو کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنی پڑے گی۔ افریقین کے لیے ایک جیت کی صورت تھا جس نے ملک کو تاریخ کے سب سے بڑے مالی بحران سے بچایا اور بلوچستان کو منصوبہ کے منافع میں زیادہ حصہ دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس منصوبے کے تحت جو امریکہ کے ساتھ بھی اس کو معدنیات کے بیچ میں اس میں شامل کیا گیا، اس کے اثرات ہمارے پاکستان کے لیے ایک زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرے۔ اس منصوبے کی بحالی سے پاکستان سے جو عالمی ثالثی عدالت میں عائد کردہ $5.8 بلین کا جو جرمانہ تھا ختم ہو گیا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی معاشی کامیابی تھی۔ دوسرے بلوچستان کو اس منصوبے میں تقریباً $11 ارب کا حصہ جو ہے یعنی بشمول رائلٹی اور صوبائی ایکویٹی ملنے کا امکان ہے، جو پسماندہ صوبے کی ترقی، مقامی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے گا، بشرطے کہ یہ کرپشن کی نظر نہ ہو۔ عالمی اداروں نے یعنی جیسے امریکہ کے ایگزم بینک جو ہے یعنی ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ بینک جو ہے انہوں نے $1.25 ارب کی مالی معاونت پاکستان کو بین الاقوامی منڈیوں میں مزید سازگار شرائط پر قرض حاصل کرنے کی مدد کرے گا۔ یہ معدنیات جدید ٹیکنالوجی، الیکٹرک گاڑیوں، دفاعی نظام جیسے فائٹر جیٹ انجن اور میزائل وغیرہ جو ہے کے لیے لازمی ہے۔ امریکہ ان معدنیات کی سپلائی کے لیے جس پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا کردار اس میں یہ ہے کہ ریکوڈک میں موجود تانبا، سونا اور دیگر اہم معدنیات امریکہ کو اپنی سپلائی چین میں تنوع لانے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ امریکہ کا مقصد پاکستان کو نہ صرف خام مال کا ذریعہ بنانا ہے بلکہ مغربی ممالک کے لیے ایک
متبادل سپلائی روٹ جو ہے بنایا جا سکے اور چین پر انحصار جو ہے وہ ختم ہو۔ ایک تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے روایتی حلیف چین اور نئے معاشی پارٹنر امریکہ کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان امریکی مفادات کے حق میں بہت زیادہ جھکائے دکھاتا ہے تو یہ چین کے ساتھ آل ویدر تعلقات خصوصاً سی پیک کے منصوبوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ دوسرے، چین سی پیک کو ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کا منصوبہ سمجھتا ہے اور امریکی موجودگی خاص طور پر بلوچستان میں جو سی پیک کا مرکز ہے اپنے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سی پیک میں اپنا انویسٹمنٹ جو وہ کم کر سکتا ہے یا روک سکتا ہے۔ ریکوڈک منصوبہ بلوچستان میں واقع ہے جو ایک حساس علاقہ ہے اور جہاں پہلے ہی علیحدگی پسندی اور شورش موجود ہے۔ زیادہ تر غیر ملکی کنٹرول اور مقامی آبادی کی جانب سے وسائل کے استحصال کا احساس داخلی سیکیورٹی کی حالات کو خراب کر سکتا ہے۔ ریکوڈک منصوبہ میں ایکویٹی کا حصہ برقرار رکھا ہے، لیکن امریکی بینکوں سے بڑی مالیت کے قرضے حاصل کرنے کی شرط پر معدنیات کی سپلائی یا دیگر اسٹریٹجک معاملات میں بالواسطہ دباؤ کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ یقینی بنانا ہوگا کہ مالی معاہدے کی قومی خود مختاری کو متاثر نہ کر سکے، کسی بھی ملک کو اپنے وسائل پر اجارہ داری نہ دے، اسے دونوں عالمی طاقتوں کی دلچسپی کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا چاہیے۔ سی پیک 2 کے تحت پیداواری شعبوں میں سرمایہ کاری جاری رکھوائے اور امریکہ سے مغربی ٹیکنالوجی مارکیٹ تک رسائی اور مالی معاونت حاصل کرے، لہذا ریکوڈک کے معاہدوں اور بلوچستان میں سیکیورٹی انتظامات میں مکمل شفافیت مقامی اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت ناگزیر ہے۔ ریکوڈک منصوبہ ایک دو دھاری تلوار ہے ناظرین، اور یہ ملک کے لیے معاشی بقا کا ذریعہ اور عالمی سطح پر وقار بڑھانے کا موقع بھی ہے، لیکن یہ امریکہ اور چین کی دشمنی کو براہ راست پاکستان کی سرزمین میں لے آنے کا موجب بھی بنے گا، اور بلوچستان میں سیکیورٹی انتظامات میں مکمل شفافیت مقامی اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت ناگزیر ہے۔ اور اس میں ایک اور جو ہے فیکٹر وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گرد گروپوں کی بڑھ چڑھ کر جو ہے معاونت کر رہا ہے اور ان کو امداد دے رہا ہے، تو یہ بھی ایک خطرہ پایا ہو سکتا ہے کہ جب امریکہ اس سرزمین پر جو ہے وہ اپنے قدم جمائے اور اس کو جو ہے اپنی کمپنیوں کو وہ سیکیورٹی فراہم کرنے کا بہانہ کر کے یونٹس ہیں ان کو یہاں منتقل کر دے، اور اس کے بعد اگر کچھ دہشت گردوں کی کارروائیاں ہوں اور جن میں کوئی امریکی کمپنی کے کچھ بندے مارے جائیں، یا یہ بھارت یہ پلان کر لے کہ ان کے اوپر دہشت گرد حملہ کرنا ہے، تو اس صورت میں آپ امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ پیچیدہ ہو جائیں گے اور امریکہ کی مداخلت اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کو بڑے سوچ سمجھ کر، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، ٹی وی پر اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، تھنک ٹینکس کی رائے لینی چاہیے، اس کے بعد جو ہے امریکہ کو اس کے حساب سے اس کی رسائی دینی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی اشرافیہ جو ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، جن کے اوپر IMF میں زبردست کرپشن GDP کا 4.61% جو ہے یہ کھا جاتے ہیں، جو کہ وہ ہے جس کے بارے میں رپورٹیں ہوئی ہیں۔ اگر یہ اسی طرح اب بغیر پارلیمنٹ کو اپنے کانفیڈنس میں لیے معاہدے کرتے رہے تو ان میں کرپشن کا جو ہے مزید امکان بڑھ جائے گا اور ملک کی سلامتی داؤ پر لگنے کا خدشہ ہے۔ تو ناظرین، آپ کے کمنٹس کا جو مجھے انتظار رہے گا، برائے مہربانی اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند ہے یا اس پہ آپ اپنا کمنٹ دینا چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے کمنٹس دینے کے ساتھ ساتھ میری رہنمائی بھی فرمائیں۔